دوستو، اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول بھیجے گی، سب کا مقصد لوگوں کو سیدھی راہ پر لانا تھا، انہیں توحید سکھانا اور اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ لیکن کچھ انسانوں نے اس پیغام کو اپنایا اور کچھ گمراہ ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم قوم عاد کے بارے میں جانیں گے، ان کی نافرمانیاں اور ان پر بھیجے جانے والے اللہ کے عذاب کا ذکر کریں گے۔ عاد ایک قدیم قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں مختلف سورہ میں آتا ہے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ عاد اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ جب نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے نسل انسانی کا دوبارہ آغاز ہوا تو وہ مختلف سمتوں میں پھیل گئے تھے۔ انہی میں سے حضرت نوح کے ایک بیٹے سام کی نسل میں قوم عاد تھی، جو یمن اور عمان کے درمیان احقاف نامی سرزمین پر آ کے بسے تھے۔ قوم عاد بہت طاقتور تھے اور جسمانی طور پر مضبوط اور بہت لمبے تھے۔ انہوں نے وہاں بستیاں بسائیں اور عالی شان محل تعمیر کیے۔ ان کو رزق، مال، باغات، نہریں، زرخیز زمین، فصلیں اور پھل عطا کیے گئے تھے۔ یہ خوشحال اور آمدہ زندگی بسر کر رہے تھے، اور اس کے باوجود وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے تھے۔ عاد اپنی مملکت اور جسمانی قوت کے غرور میں ایسے ہو گئے تھے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سورۃ الاعراف آیت 65 میں اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا تم نہیں ڈرتے؟ لیکن قوم عاد کہنے لگی کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کریں اور ان سب معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور بت پرستی سے منع فرمایا اور ان سے کہا کہ میری قوم، تم لوگ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کر لو، وہ تم پر اپنی نعمتوں کی خوب بارش برسائے گا اور تمہاری شان و شوکت اور زیادہ قوت عطا فرمائے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ ناظرین، قرآن پاک سے یہ واضح ہے کہ اگر وہ قوم جس پر رسول بھیجا گیا ہو ایمان لے آتی ہے اور اللہ کے پیغام کو قبول کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر نافرمانی کرتی ہے اور باز نہیں آتی تو اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ دراز قد کے متکبر اور مضبوط لوگ کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ جس ذات نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت رکھتی ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے خدائی احسانات اور انعامات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، کیا تم لوگ ہر بلندی پر بلا ضرورت ایک نشانی تعمیر کرتے ہو اور شاندار محل بناتے ہو؟ کہیں تمہارا یہ خیال تو نہیں کہ تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے؟ اور سمجھایا کہ تم سب اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ آپ کی باتوں نے قوم پر کوئی اثر نہیں کیا اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اب ہمیں نصیحت کریں نہ کریں، ہم تو اپنی روش کو نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن پاک میں یہ بات سورۃ الشعراء آیت 136 سے 138 میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ تمہارا ہم کو نصیحت کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، تمہاری یہ سب باتیں پہلے والوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، ہم کو کوئی عذاب نہیں دیا جانا۔ اور اس طرح انہوں نے اپنے معبودوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور حضرت ہود کا یقین نہ کیا۔ تمام حجت کے باوجود قوم اللہ کے عذاب سے خوف زدہ ہونے کے بجائے آخری حد تک سرکشی پر اتر آئی اور کہا، بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ جب انہوں نے اپنے تکبر میں آ کر عذاب الہی کو للکارا تو اللہ کے عذاب کو اپنی آبادیوں میں نازل ہوتے دیکھا تو کہنے لگے، یہی ہے جو ہم پر برسنے والا ہے جس کو تم نے نہایت عجلت پسندی کے ساتھ دعوت دی ہے، یہی وہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ جب حضرت ہود نے عذاب کو آتے دیکھا تو اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کے ہجرت کر گئے
اور عاد کے لوگ نہایت سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کیے گئے جو مسلسل 7 راتیں 8 دن تک چلتی رہی۔ پس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس ہوا نے قوم کی ساری آن بان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، نہ صرف انہیں بلکہ ان کے عالی شان محلات کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اتنے لمبے طاقتور افراد تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ان کی ہر وہ نشانی جو ان کی اپنی پہچان بنی ہوئی تھی اس کو خاک میں ملا دیا۔ چونکہ قوم عاد نے اپنے پیغمبر وقت کے ساتھ بدسلوکی کی تھی اور گستاخی اور سرکشی پر اتر آئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عذاب کا مزہ چکھایا تھا اور آخرت کی نعمتوں سے بھی ان کو محروم کر دیا۔ اور ہر وہ قوم جو اس طرح سرکشی کرے گی اس کے لیے دنیا میں لعنت اور روز قیامت جہنم ہے۔ البتہ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ دین اسلام کی حمایت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے محفوظ رکھا اور انہیں دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ٹائم ٹریول کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔